السلام علیکم۔ صبح حماد مظہر بھائی نے سورہ بقرہ آیت نمبر 51 اور 54 کہا تھا سمجھانے کے لیے، اور اس میں جو لفظ ہے اجل خاص طور پر اس وجہ سے کہا ہے۔ اب قرآن میں اجل یا اس مادے سے اور جو الفاظ آئے ہیں اجلت اور دیگر، اگر ان سب کو کرنے بیٹھوں تو 4-5 گھنٹہ چاہیے، بہت زیادہ الفاظ ہیں، تو ہر جگہ سے کرنے کا امکان تو فی الحال نہیں ہے۔ ابھی میں صرف ان کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے 51 سے 54 یہ 4 آیتوں کا ترجمہ کر دے رہا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ اسی میں بات سمجھ میں آ جائے۔ پہلے یہ فتح محمد جالندھری صاحب کا ترجمہ میرے سامنے رکھا ہے، اس میں سے بتا دوں گا، اور پھر اس کے بعد جو اس کا صحیح ترجمہ بنتا ہے اس پر بات کریں گے۔ اچھا، اب یہ آ جائیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 سے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے۔ یہ عمومی ترجمہ ہے فتح محمد جالندھری صاحب کا، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے 40 رات کا وعدہ کیا اللہ اور موسیٰ سے، اور وہ گئے تو پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ہی ظلم کر رہے تھے۔ اس کے بعد ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو، یعنی اللہ نے معاف بھی کر دیا ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد کہہ رہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عنایت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ حالانکہ عربی ٹیکسٹ میں معجزے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، کتاب و فرقان ہے، لیکن انہوں نے یہاں کتاب اور معجزے کر دیا۔ اور اگلی آیت پھر دیکھ لیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتَّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو تم نے بچھڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے تئیں ہلاک کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، وہ بے شک معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ یہ ہے ان کا روایتی ترجمہ، جس میں کوئی بات سمجھ میں نہیں ہے۔ اگرچہ بچھڑے کو معبود بنا بھی لیا تو اللہ نے معاف بھی کر دیا فوراً، اور پھر کتاب اور معجزہ بھی دے دیا۔ اس کے بعد پھر موسیٰ کہہ رہے کہ بھائی معافی مانگو، پھر اللہ کہہ رہا ہے قصور معاف کر دیا، سب کچھ بات ہی ختم ہو گئی، سارا تو کچھ رہا ہی نہیں۔ تو اس آیت کی پھر قرآن میں ضرورت کیا رہ گئی، اور اس سے ہمیں ہدایت کیا ملتی ہے؟ اگر ایسا ہی ترجمہ تو وہ ایک قطعی فضول بات ہے جس کا ہماری ہدایت سے کوئی تعلق نہیں۔ آج ہم اس آیت کو کیسے سمجھیں گے؟ اب آئیے کہ یہ حقیقت میں کیا ہے، تو یہ میں اب آپ کو درس سے بتا دوں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم سے وعدہ کیا موسیٰ نے، یہ اللہ موسیٰ سے وعدہ نہیں کر رہا ہے بلکہ موسیٰ اللہ سے وعدہ کر رہا ہے۔ 40 لیلۃ، 40 جو ہے وہ انتہائی مضبوط کو کہا جاتا ہے، جیسے ربع 4 کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک کرسی کے 4 پائے ہوتے ہیں تو وہ بہت مضبوط ہے، اسی کو 40 کہا جائے گا۔ اور جب یہ ایک پایا اگر ٹوٹ جائے اور ڈگمگا جائے تو ثلاث کہلائے گا، جس کو یہ لوگ 3 کہہ دیتے ہیں۔ اصل میں قرآن میں کہیں گنتی وغیرہ کا کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں۔ تو یہاں ہے کہ جب ہم سے وعدہ کیا موسیٰ نے 40 لیلۃ، خوب مضبوط ترین تاریخی، جیسے آج انتہائی مضبوط تاریخ دور ہے، اگر اس میں کوئی قرآن کو سمجھنے والا میں یا آپ ہم اگر اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم اس نظام کو ختم کریں گے، ہم اس نظام سے جان چھڑائیں گے اور اللہ کے نظام کو نافذ کریں گے، تو یہ اسی طرح کا وعدہ ہے۔ تو جب ہم سے موسیٰ نے وعدہ کیا مضبوط ترین تاریخی کا، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، اور پھر تم نے اس کے بعد ہی فوراً اجلت کو پکڑ لیا۔ یہ اجل جو ہے جلد بازی کے لیے ہے، اجلت کے لیے ہے، کوئی بچھڑا یا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر تم نے اس کے بعد ہی اجلت کو پکڑ لیا، جیسے یہ وعدہ کیا کہ ہم اس مضبوط ترین تاریخی سے نکلیں گے، تو قوم نے جو ہے وہ جلد بازی کو فوراً پکڑ لیا کہ بس کتنی جلدی ہو جاتا ہے۔ جیسے آج بھی ہم اگر کہتے ہیں تو کہتے ہیں یار آپ تو کم از کم 10 سال سے تو آپ ریگولر درس کر رہے ہو، کتنے لوگ آ گئے آپ کے پاس؟ بھائی بات یہ ہے کہ اگر لوگ سمجھدار نہیں مل رہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اجلت اور جلد بازی تو نہیں کرنا، جب تک مکمل سمجھدار لوگ نہیں آئیں گے معاشرے کی بنیاد نہیں پڑ سکے گی، یہ ویسا ہی ہوگا۔ اسی لیے آگے کہا جا رہا ہے کہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہی ظالموں میں سے ہو۔ جب آپ جلد بازی کو پکڑیں گے، بغیر بات کو سمجھے فوری طور پر جائیں گے بس یہ کر لیں اور یہ نتیجہ مل جائے، تو آپ ظلم ہی کریں گے، اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔
تو یہ پوری آیت کا ترجمہ بنا کہ جب ہم سے موسیٰ نے وعدہ کیا مضبوط ترین تاریخی، پھر اس کے بعد ہی تم نے جلد بازی کو پکڑ لیا، تو یعنی تم ہی ظالموں میں سے ہو۔ اگلی آیت ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ ثم عفونا، پھر ہم نے عافیت دیا، عنکم تمہارے بارے میں، من بعد ذلک اسی کے بعد میں سے، اس جلد بازی کے بعد میں سے بھی اللہ تو پھر بھی عافیت دے رہا ہے ہمیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم قدر کرنے والے ہو جاؤ۔ اب یہ شکر کیا چیز ہے؟ یہ کیا صرف الفاظ ادا کر دیا کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے، جیسے کھایا پیا دعا کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے، ہمیں کورونا سے بچا لیا بڑا شکر ہے؟ یہ شکر نہیں ہے۔ شکر کو اگر آپ کو قرآن سے سمجھنا ہے تو میں ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں گا کہ مثال کے طور پر آپ نے مجھے ایک رومال تحفتاً دیا اور میں زبان سے آپ کا بار بار شکر ادا کر رہا ہوں، بہت شکر ہے بہت شکر ہے، لیکن میں اسے جھاڑ میں بنا لوں اپنی کلینک میں، اس سے میں جھاڑو پوچھتا رہوں، آپ جب آئیں میں اسے جھاڑو دیتا رہوں اور کہوں کہ بڑا شکر ہے آپ نے مجھے اچھا رومال دیا، تو آپ بے شک اگر منہ پر کچھ نہ بھی کہیں کم از کم دل میں تو ضرور گالیاں دیں گے، برا ہی سمجھیں گے۔ لیکن اگر میں اس رومال کو رومال کی حیثیت سے ہی استعمال کروں اور میں زبان سے ایک بار بھی شکر نہ ادا کروں، لیکن جب آپ آئیں تو میں اس رومال کو استعمال کر رہا ہوں اور آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھیے آپ نے جس مقصد کے لیے مجھے دیا تھا میں اسی مقصد کے تحت استعمال کر رہا ہوں، تو یہ شکر ہوگا۔ وہ شکر نہیں ہوا کہ الفاظ تو زبان سے شکر شکر ادا کرتے رہیں اور عملی طور پر اس کا شکر نہیں کر رہے ہیں، غلط حرکت کریں، جس کام کے لیے جو چیز ہے اس مقصد کے تحت استعمال نہ ہو تو اس کا شکر نہیں ہوتا ہے۔ تو اب اس آیت کو پھر سمجھ لیں کہ پھر تمہارے بارے میں ہم نے عافیت دیا اسی کے بعد تاکہ تم قدر کرنے والے بن جاؤ۔ اب اگلی آیت ہے کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب ہم سے موسیٰ نے دیا، الکتاب والفرقان یعنی الکتاب اور وہ حق و باطل میں فرق کر دینے والا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ جب اللہ کی کتاب کو کوئی بھی دے دے تو جب اسے سمجھ کر پڑھا جائے گا، اس سے حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے، فرق کرنے والا ہو جائے، فرقان بن جائے، تو جب ہی آپ ہدایت لیں گے۔ اگلی آیت ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتَّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ نے کہا، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، یا قوم اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم بے شک تم نے ہی اپنی نفسیات پر ظلم کر لیا ہے، بتاخذکم العجل تم نے جلد بازی کو پکڑا ہے، فتوبوا الی بارئکم بس متوجہ ہو جاؤ اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اپنے خالق کی طرف جس نے تمہیں تصویر دی، جس نے تمہاری صورت بنائی، فقتلوا انفسکم بس تم جھگڑو اپنی نفسیات سے، اپنی سوچوں سے، ذالکم خیر لکم عند بارئکم وہی تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم بس تم پر متوجہ ہوا ہے، انہ هو التواب الرحیم اور بے شک وہ وہی متوجہ ہونے والا رحم کرنے والا ہے۔ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں تو اللہ ضرور رحم کرے گا، اور اپنے عمل سے اگر آپ نے واقعی کر کے دکھا دیا، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وہ عمل پھر نہ ہو جس کو آپ نے غلط سمجھ کر توبہ کیا ہے، یہ نہیں کہ زبان سے توبہ توبہ کر لیں اور عمل وہی غلط کرتے رہیں تو یہ توبہ نہیں ہوگی۔ تو جب آپ پلٹ جائیں گے اور اللہ کے احکامات کے تحت، ہدایت کے تحت کام کریں گے تو آپ کو نتیجہ بھی پھر ویسا ہی ملے گا۔ امید کرتا ہوں میرے خیال میں اس سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، کیونکہ اجل کے حوالے سے قرآن پر پوری کرنے بیٹھیں گے تو بہت زیادہ وقت چاہیے۔ صرف ان 4 آیتوں کی بات ہوئی تھی، اس کا میں نے آج وعدہ کیا تھا کہ آج ہی کر لوں گا، تو وہ میں نے ان 4 آیتوں کو سمجھا دیا ہے۔ اور اگر سورہ بقرہ سے بھی پورا لیں گے تو سورہ بقرہ میں بھی سب سے زیادہ موسیٰ کا ہی بھرا ہوا ہے، کیونکہ اصل میں موسیٰ جو ہے وہ اس معاشرے کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں ظالمانہ معاشرہ ہے، مشرکانہ معاشرہ ہے، اور اس میں حق کی آواز کو لے کر بلند ہوئے اور اس سے نجات حاصل کر کے اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ کیونکہ سب سے زیادہ انسانی حالتیں یہی ہوتی ہیں، دنیا بھر کے انسان کی حالت یہی ہے، ہر جگہ فرعون حکمراں ہے اور یہ موسیٰ ہی بن کر نکلنا پڑے گا اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے۔ تو کہیں لڑائی بھی ہو سکتی ہے، کہیں جنگ و جدل بھی ہو سکتا ہے، اور کہیں آپ بغیر جنگ کے بھی نکل سکتے ہیں، لیکن یہ موسیٰ اور اس کی قوم کی ہدایت میں سب سے زیادہ ہدایت ہمارے لیے اسی لیے ہے کہ اکثریت انسان کی ہمیشہ اسی طرح سے غلام رہی ہے، اور اسے وقت حکمرانوں سے، وقت کے فرعونوں سے ایسے ہی نجات حاصل کرنا ہے۔ السلام علیکم۔